تمام قسم کی حمد و ثنا اور تمام کی تمام بڑائیاں وکل عبادات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور اسی کے لیے زیبا ہے۔ اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جو اکیلا ہم سب کا خالق و مالک اور ہمارا حکیم ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بے شمار درود و سلام رحمتیں برکتیں اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر بالخصوص کروڑ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ سرور کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی خدمت اقدس۔ حضرات گرامی قدر، ہماری گفتگو مسلم معاشرے میں پہلے ہوئے سود، انٹرسٹ اور بیاج کو لے کر چل رہی ہے۔ آج ہمارے آس پاس کا جو ماحول ہے اس ماحول میں بیاج اور بیاج خور دونوں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، جبکہ پہلے ایک وقت تھا کہ کسی برادری میں کوئی آدمی اگر سودی کاروبار کرتا، انٹرسٹ اور بیاج کا کام کرتا تو چھپ چھپا کر لوگوں سے کرتا، اور لوگ بھی پھر اپنے تقوی کے مطابق ہمیشہ اس کی دعوتوں سے، اس کے یہاں کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکتے، یہاں تک کہ ایسا گھر جہاں سودی کاروبار ہوتا تھا لوگ اپنی اولادیں نہیں دیتے تھے۔ لیکن آج کیونکہ یہ دور دنیا پرستی کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، آج ہم یہ ماحول دیکھتے ہیں کہ سودی کاروبار، بیاج کا کام، انٹرسٹ پر مال چڑھانا، یہ لوگوں نے اپنا فطری حق سمجھ لیا، تجارت اور دھندے کی ایک قسم بنا دی۔ نہ سودی لین دین کو کوئی عیب کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور کراہیت محسوس کرتا ہے، اور نہ سودی کام کرنے والا، بیاج کھانے والا سماج میں ذلیل و رسوا ہو کے رہتا ہے۔ صافے بندلائے جاتے ہیں سود خوروں، بڑے بڑے اسٹیج کی زینت بنتے ہیں وہ لوگ، اور اب تو المیہ یہ ہے کہ یہ غریبوں کے خون چوسنے والے اپنے نام کے پیچھے سماج سیوی بھی لگانے لگے، جبکہ ہم اور آپ اور دنیا جہان کا پڑھا لکھا مسلمان جو تھوڑا سا اسلام جانتا ہے وہ اس بات سے واقف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سودی کام کو، اس بیاج کے کام کو جس نفرت کی نگاہ سے دیکھا، شاید ہی ایسا کوئی کام ہو جس سے اللہ نے کتنی نفرت کی ہو۔ اللہ نے، اس کے رسول نے، اصناف نے، یعنی اس غلیظ اور گندے کام کو جس کو لوگ اپنا حق سمجھتے ہیں، نفرت کی نگاہ سے دیکھا۔ ایسے ایسے احکامات بتائے جیسا کہ آپ نے پچھلے خطبے میں سنا، درہم الربا یأکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 بنا، 36 مرتبہ ایک آدمی بدکاری کرے اور ایک درہم بیاج کا اپنے پیٹ میں ڈالے، جانتے بوجھتے، دونوں برابر ہے گناہ کے لحاظ سے۔ زانی کی سزا سب کو پتا ہے، شادی شدہ ہے تو قتل کیا جائے، ہمارا ہے تو 100 گھوڑے مارے جائے، ایک زنا کرنے والا۔ یہ بیاج خور 36 مرتبہ زنا کرے، یہاں تک ہم نے بات سنی۔ اور ایک زنا، ایک آوارہ فاحشہ عورت جس کے معاملے الگ نشرہ لوگوں کے سامنے، گناہ تو گناہ ہے، اگر وہی زنا اپنی ماں سے کرنا پڑے تو یعنی یہ چیز تصور میں آتی ہے، انسان کے بونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
عورتوں میں سب سے مقدس رشتہ ایک انسان کے لیے، ایک آدمی کے لیے ماں کا رشتہ. ان کو بتایا جائے یہ چیزیں. جس نبی کا نام لیتے ہیں ہم لوگ، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں ہم لوگ، اس نبی نے اس سودی کاروبار سے روکنے کے لیے کیسی کیسی مثالیں دی ہیں، کیسے آگاہ کیا. مسلمان نہیں رکتا. پہلے تو اکا دکا کسی قوم اور بستی میں ملتے تھے. اب تھوک کے باؤ ہر دوسرا تیسرا آدمی یہ کام کرتا نظر آتا ہے، اور فخریہ طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ ہاں ہمارا اتنا میٹر چلتا ہے، اتنے لاکھ روپے ہمارا بازار میں چل رہا ہے. فخریہ طور پر لوگ بیان کرتے ہیں. ایسوں کو یہ بتایا جائے کہ نبی نے کیا کہا. الربا 70 حبا ایسرھا. ایک روایت میں ہے کہ پیاز کے 73 درجے، ایک روایت میں پیاز کے 70 درجے. سب سے ہلکا درجہ یہ ہے ایسرھا ان ينكح الرجل امه، کہ ایک آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے. یہ بیعت کا سب سے نچلا درجہ ہے، سب سے ہلکا درجہ ہے. بتایا جائے ایسے لوگوں کو جو دھڑلنے سے اپنا حق سمجھتے ہوئے اس کو اپنا کاروبار بنا کے بیٹھے ماں کے ساتھ نکاح کریں گے. 36 زنا، اور وہی زنا اگر ماں کے ساتھ کرنا پڑے گا. یہ سب سے ہلکا درجہ ہے سود اور بیاج کا، سب سے آخری دروازہ ہے. یعنی اس درجے تک یہ نفرت شدہ چیز ہے. لیکن مسلمان اتنی نفرت نہیں کرتے جتنا اللہ رسول نے بتائی. ہر قوم ہر برادری کے اندر یعنی روز خبریں آتی ہے کہ آج فلاں آدمی سود لیتا ہے، فلاں آدمی بیاج دیتا ہے، اس کے اتنے پیسے لگے ہوئے، اس کے پیسے وہ چلا رہا ہے. ہر چوتھا دوسرا چوتھا آدمی یہ کام کرتے نظر آتا ہے. یہ احکامات کس کے لیے؟ اللہ رسول نے کس کو کہا یہ چیز؟ کون ان پر ایمان رکھتا ہے؟ کوئی غیر مسلم بنیا وہ شرم کرتے ہیں آج مسلمانوں بیاج خوروں کو دیکھ کر کہ انہوں نے تو ہمیں بھی شرمندہ کر دیا. ہمارا ساہوکاری بیاج، اور ان کا بیاج ایسی ہے کہ نسلیں بڑھتی ختم ہو جائے ان کا میٹر ختم نہیں ہوتا، رکتا ہے. اور پھر المیہ اس بات کا کہ عوام ایسے لوگوں کو اپنی پیشانیوں کو جھومر بناتی ہے، اپنے سروں پہ بٹھاتی ہے. قوم اور برادری کی لیڈرشپ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ جنہوں نے قوم کو برباد کر رکھا ہے. ہر قوم کے اندر ایسے لوگوں کو عزت دی جاتی ہے. ایک بدعتی کی عزت کرنے والا اسلام کو ڈھکاتا ہے، اور ایک حرام خور کی عزت کرنے والا کس چیز کو برباد کرتا ہو؟ لوگوں کی ضروریات کا فائدہ اٹھا کر حرام کھانے والا اللہ رسول کی نظر میں لعنت شدہ. اگر دنیاوی عذاب دیکھا جائے انفرادی اور اجتماعی، آپ دیکھیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیل الربا وموکلہ وقاتلہ وشاہدیہ وقال ہم سواء. رسول اللہ نے لعنت کی. کتنے نام لیتے ہیں، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، سماج سیوا کے کام کرے، لیکن رسول اللہ کی نظر میں لعنت شدہ آدمی. یہودیوں پہ لعنت ہوئی تھی، عیسائیوں پہ کی تھی. جس نبی نے آخری دور میں، وہ نبی اپنی امت کے ان لوگوں پہ لعنت کرتا ہے جو حرام اپنے پیٹ کے اندر پڑتے. بیاج کھانے والا، کھلانے والا، گواہی دینے والا، لکھنے والا، اس حرام کام میں کسی بھی درجے کو سپورٹ کرنے والا. کیونکہ جو چیز اللہ حرام کرتا ہے اس کے کسی بھی راستے سے اس کا تعاون اور اس کی مدد کرنا بھی حرام قرار دیتا ہے. لیکن مسلمان آج بیاج خور تو اپنی جگہ ہے، لیکن ہم میں سے کئی لوگ ہیں، برا نہ مانے، یہ آپ کی محبت اور اصلاح کے لیے کہ چھوٹی سی زندگی میں مال کو ملٹیپلائی کرنے کے چکر میں، جائز اور ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے چکر میں، بڑا بننے کے چکر میں، 1 سے 2 فلیٹ موٹر سائیکل سے کار کرنے کے چکر میں آج ہم میں سے کئی نمازی انٹرسٹ کا کام کرتے نظر آتے ہیں. کھاتے نہیں تو کھلاتے ہیں. کیا ہے صاحب، ہماری قسطیں بھرنی پڑتی، لون نہیں لیں تو کام نہیں چلے،
بھوکے مر جاؤ یہ بہتر ہے تمہارے لیے کہ تم حرام کام کر کے اپنے گھر کے اندر اپنی حلال تجارت کے اندر حرام کی آمیزش کرو۔ کئی بڑے لوگ ان کو نمازی آدمی کوئی نگاہ سے دیکھے کہ خود کے لیے جا کے دیکھا کہ میری کتنی قسطیں میں رہی ہیں بننا، اور نوجوان طبقہ تو اور زیادہ بے شرم ہو چکا ہے۔ ایپل کا فون دینا ہے، ویوو اور موٹرولا سے کام نہیں چلے گا، اور 50-60 ہزار کا فون اور جیب خالی ہے، کیا ای ایم آئی شروع کر دیجیے، کیا ہو چلے گا؟ شوق پورا کر رہے ہیں حرام راستے سے۔ اللہ رسول نے جو چیز حرام کی میرے بھائیوں، آج اس کو عیب ہی نہیں سمجھ رہے۔ ایمان کا لیول کس طرح کا نہیں ہے ماحولیت، لوگ سود لینے اور دینے کو برا سمجھنا لوگوں نے چھوڑ دیا۔ ایک تو یہ، دوسرا ان لوگوں سے دوریاں بنانی تھی، آج ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر گھومتے ہیں، چھوٹی سی کوئی دعوت کرتے ہوئے بڑے بڑے لوگ شان اور شوکت سمجھتے ہیں، اپنی وہاں پہنچنا عزت سمجھتے ہیں، اور جانتے بوجھتے حرام پیٹ میں ڈالتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر ایک انسان تجارت کا سودی کام کیوں کرتا ہے؟ تاکہ مال بڑھے، خواہشات پوری بڑھے گا۔ اگر نبی پر ایمان ہے، رسول کی بات کو سچا جانتے تو جان لیں، حضور نے فرمایا ما احد اکثر من الربا الا کان عاقبۃ امرہ الی قلۃ۔ جو کوئی اپنا مال بیاج کے کام کے ذریعے بڑھاتا ہے، جان لے اس کا آخری انجام کمی بیشی اور قلت ہے۔ خوب پیسہ جمع کیا، اللہ کے نبی، زمین و آسمان کا نظام برباد ہو سکتا ہے، اللہ کے رسول کی بات نہیں ٹل سکتی۔ صادق المصدوق نے کہا اس کا آخری انجام قلت ہے، کمی ہے، کٹوتی ہے، نہیں ہوتا، برباد ہو کے رہ جاتا ہے۔ اس کا مال ایسے ایسے جگہوں سے نکلتا ہے وہ سوچ نہیں سکتا، ایسی جگہوں میں، بیماریوں میں، بربادی کے کاموں میں اس کا مال خرچ ہوتا ہے، اور سب دیکھ رہے ہیں، سب کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے۔ نبی کی حدیث، نبی کی بات پریکٹیکل نظر آتی ہے لوگوں کے پیچھے، وہ سوچ رہے ہیں مال بڑھ رہا ہے، لیکن اس کا انجام کیا ہے؟ اس کے مال کی کٹوتی۔ اور یہ بات آپ دیکھیں، نبی کی اس بات کو قرآن نے اس کی تصدیق کی، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ بیاج کا مٹ مارتا ہے، بیاج کو ختم کرتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بیاج کے مال کو گھٹاتا ہوں، اس کی کٹوتی کرتا ہوں، اس کو رائج اور بیکار کرتا ہوں، اس کو برباد کرتا ہوں، اس کو مٹاتا ہوں، اور صدقات کو بڑھاتا ہوں۔ تو کتنا ہی جمع کر لیجیے، اللہ کی بات میں شک شبہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ دنیا کے اندر یہ ذلت اور رسوائی، اور اس سے بڑھ کے آپ دیکھیں، اب تو حیا، حضور نے فرمایا تھا کہ اگر پچھلی کتابوں کے اندر یہ بات تھی کہ اگر تجھ میں حیا نہیں ہے تو تو جو چاہے کر، اتنی بے شرمی کہ آج جن کا کاروبار سراپا حرام پر مبنی ہے، انہوں نے اپنے اس حرام مال سے مسجد اور مدرسوں کو بھی محفوظ نہیں رکھا۔ اتنے بے شرم اپنا وہ حرام مال مسجدوں میں لگاتے ہیں، اللہ کے گھروں میں لگاتے ہیں۔ وہ طالب علم جو اللہ کا دین سیکھ رہے مدرسوں میں، ان کے پیٹ میں اپنا حرام مال پہنچاتے ہوئے اللہ سے ڈرتے نہیں، حرام مال سے روزہ کھلواتے ہیں۔ نہیں ہو رہا یہ؟ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو۔ نہیں ملتا ثواب اس آدمی کو جس کا کام حرام کا ہے، بھلے ہی وہ کعبے کی تعمیر میں پیسے لگا دے۔ مسجد چھوٹی چیز ہے، اور ہو سکتا ہے وہ گناہ میں بڑھ جائے کہ جانتے بوجھتے اس نے حرام پیسہ اپنا اللہ کے گھر کی تعمیر میں لگایا، مدرسے کے بچوں پر لگایا، زکات و صدقات کے نام پر ان کے پیٹ میں حرام پہنچایا، ہو سکتا ہے گنہگار ہو جائے۔ ایسے بدبخت لوگوں کو بچنا چاہیے۔ تمہارے مال کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ تم غریبوں کا خون چوس کر اللہ کے سامنے مال پیش کرو۔ تم لوگوں کو دھوکہ دے کر سماج سیوا کے ٹنکے اور نعرے بجاؤ،
اللہ کو ایسا مال نہیں چاہیے، اس آدمی کو اپنا ہاتھ روکنا چاہیے اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرنے سے، جس کا کاروبار حرام کا، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے تو فرما دیا لا يقبل اللہ صلاة الا بطہور ولا صدقة من غلول۔ اللہ تعالیٰ ناپاک آدمی کی، بے وضو آدمی کی نماز قبول نہیں کرتا، ہوتی ہے قبول؟ اسی طریقے سے حرام مال سے اللہ صدقہ قبول نہیں کرتا، اللہ منہ پہ مار دیتا ہے، لے جاؤ تمہارا مال نہیں چاہیے مجھے، میں غنی، میری مسجد ہے، میرے مدرسے، میری مخلوق، میں پالنے والا، تمہارے مال کی ضرورت نہیں، اللہ قبول نہیں کرتا۔ اور قبول کرنا، لوگ کہتے ہیں صاحب دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، لوگ کہتے ہیں صاحب بیمار ہیں، تندرستی نہیں مل رہی ہے، لوگ کہتے ہیں صاحب یہ تکلیف آ گئی، یہ تکلیف آ گئی۔ اپنے آپ کو چیک کرو، کون سی چیز رکاوٹ بن گئی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتنی بہترین مثال دے دی، فرمایا ان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو وہ حکم دیا جو حکم اس نے اپنے پیارے لوگوں کو، رسولوں کو دیا تھا۔ کیا حکم دیا رسول؟ یا ایھا الرسول کلوا من طیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں، میرے مقرر ترین بندو، تم دنیا میں جب رہو تو حلال اور پاکیزہ مال کھاؤ، اور یہی حکم قرآن نے مومنوں کو دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے مومنو تم بھی زمین پر جو حلال اور پاکیزہ ہے وہ کھاؤ، نجس اور حرام سے اپنے پیٹ کو پاک رکھو۔ دو آیتیں پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی نے ایک شخص کا ذکر کیا، ثم ذکر الرجل یطین السفر اسعس اکبر یمد یدہ الی السماء، یہ ایک آدمی سفر میں ہوتا ہے، سفر کی تھکان، حج کا سفر، نیکی کا سفر، تجارت کا سفر، کوئی بھی سفر، الگ الگ علماء نے اس کی باتیں بتائی، سفر میں ہوتا ہے، بال بکھرے، پراگندہ حال، سفر کی تھکان، اور سفر میں دعائیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کئی موقع دعا کی قبولیت یہ بتائے کہ ان موقعوں پر اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے دعا کرنے والے کی طرف، اور دعا اللہ خصوصی طور پہ قبول کرتا ہے۔ ان مواقع میں ایک موقع سفر کا موقع ہے، بھلے وہ سفر دنیاوی سفر، سفر ہے، چھوٹا بڑا کوئی بھی سفر کر رہے ہیں آپ اس میں دعا کریں، وہ قبولیت کا موقع ہے۔ نبی نے فرمایا کہ سفر میں پراگندہ حال ایک آدمی ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دونوں ہاتھوں کو مدد کر کے دعا کرتا ہے، اے میرے پالنے والے، اللہ کو آواز دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، چار باتیں بتائی، اپنے آپ کو چیک کریں، کھانا اس کا حرام تھا، یہ مسافر دعا کرنے والا، کھانا اس کا حرام تھا، پینا اس کا حرام تھا، لباس جو تن پہ پہنا ہوا ہے جس کو دیکھ کے اکڑ کے چلتا یہ حرام تھا، اور جو غذا ملی اس کو اچھی اچھی چیزیں کھا رہا ہے یہ حرام کی۔ وَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کی دعا قبول کیوں کرے؟ سراپا اوپر سے لے کے نیچے تک حرام میں لت پت ہے، رب کو پکار رہا ہے، اللہ اس کی دعا قبول کیوں کرے؟ اور دعا ایک بہترین عبادت ہے، عبادت کی روح ہے، ایک حرام کمائی کرنے والے کی دعا اللہ رد کر دیتا ہے، یہ دنیاوی عذاب۔ اور سب سے بڑی چیز جو عذاب کی دنیا کی سطح پر جو ہمیں مجبور کرتی ہے اس پر بات کرنے کی، آپ سوچتے ہیں گھوم پھر کے ہر 4-6 مہینے بعد آ جاتے ہیں صاحب بیاج کھانے والے، سود کھانے والے، اور ان کا نمبر لے لیتے ہیں۔ مجبوری ہے جو چیز ہمیں ابھارتی ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ ایک انسان نے گناہ کیا چھپ کر، وہ جانے اس کا رب جانے، چاہے تو رب پکڑ کے اس کو سزا دے، کوٹ کر جہنم میں ڈال دے، اور چاہے تو اپنی رحمت میں ڈال کے جنت میں داخل کر دے، وہ جانے اس کا رب جانے، ہمیں اس میں کوئی دخل نہیں۔
ایک ہوتا ہے کہ ایک انسان گناہ کرے اور لوگوں میں چرچے کرے، لوگوں کو گناہ کی دعوت دے، اس کی طرف لوگوں کو آواز دے، اور حالت یہ ہو جائے کہ وہ گناہ ہر گھر میں، ایک گھر چھوڑ کر وہ ہر گھر کے اندر وہ گناہ داخل ہو جائے، تب زبان کھولنی پڑتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ما قوم فی ما ظاہر فی قوم الزنا والربا الا احلوا بانفسهم عقاب اللہ۔ کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا؟ صادق المصدوق، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ محمد مصطفیٰ اپنی زبان سے کوئی بات نہیں کہتے سوائے اس کے کہ بات اللہ کی ہوتی ہے، زبان ان کی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے بات۔ اور کیا بات؟ ما ظہر فی قوم الزنا، جس قوم کے اندر زنا، بدکاری پھیل جائے، والربا، سود اور بیاج کا کام پھیل جائے، الا احلوا بانفسهم عقاب اللہ، تو وہ قوم اپنے اوپر اللہ کا عذاب حلال کر دیتی، پوری قوم عذاب کے چپیٹے میں آتی ہے، رسول کا فرمان۔ اب بتائیے، کھانے والے کھا رہے ہیں، مزے کرنے والے مزے کر رہے ہیں دنیاوی سطح پر، ورگلانے والے ورگلا رہے ہیں، ہم حاجی، نمازی، دائی، خطیب، تقوی، متقی، پرہیزگار، دین کی فکر کرنے والے، ہم لوگ خاموش ہو کے بیٹھے ہیں، پڑوس میں لوگ پیاز کھا رہے ہیں، گھر کی عورتیں پیاز کھا رہی ہے، شوہر نمازی ہے، عورت سود کھا رہی ہے، باپ نمازی ہے، بیٹا پیاز کھا رہا ہے، بیٹا نمازی ہے، باپ کا کاروبار مشکوک ہے۔ تو اگر یہ چیز عام ہو جاتی ہے تو وہ قوم اپنے اوپر اللہ کا عذاب حلال کر لیتی ہے۔ اب اللہ کا عذاب حلال ہو چکا آج کی تاریخ میں، یہ چیز اب بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، زنا اور سود۔ کون سی قوم ایسی ہے جو کہہ سکتی ہے کہ ان دو گناہوں سے ہماری قوم پاک؟ عورتوں کی آواز کی پتہ نہیں سنتے کس سے؟ عورتوں کے، لڑکیوں کے، جوان بچیوں کے۔ کیا ہم میں سے کوئی لوگ ہیں جو اپنی بہنوں پر، اپنی بیویوں پر، اپنی بیٹیوں پر بند باندھتے ہیں کہ تعلیم، اسکول، کالج، یونیورسٹی، مدرسہ، سہیلی، بازار، خریداری کے نام پر کیا گل کھلا رہی ہے اس کو چیک کر کے بند باندھتے ہیں اس پر؟ ہے ہم میں سے لوگ؟ نہیں۔ ہمارا کام صبح سے لے کے شام تک مال کیسے ملٹیپلائی ہو جائے، یہ گنتی جو ہے نا 99 کی، یہ پوری کیسے ہو، اس میں لگے ہیں لوگ۔ تو اس کا نتیجہ رہا کہ دنیا کی محبت اور مال بڑھنے کی چاہت میں سودی کاروبار عام ہوا، اور پھر اس کے نتیجے میں دنیا میں برادریوں پر، قوموں پر عذاب اترا۔ یہ عذاب نہیں تو کیا ہے کہ ہمارے قوم کی عزت ہوتی ہے، ایک بچی، صرف ایک گھر کی نہیں ہوتی ہے کہ فلاں گھر کی بچی باغی تو اس کی عزت خراب ہوئی، پوری مسلم امہ کی عزت برباد ہوتی ہے۔ یہ عذاب نہیں تو کیا ہے؟ اولاد ماں باپ کو پیٹ رہی ہے، یہ عذاب نہیں تو کیا ہے؟ اچانک موتیں ہو رہی ہے، یہ عذاب نہیں تو کیا ہے؟ جان لیوا بیماریاں ایجاد ہو چکی ہیں، ایسی ایسی بیماریاں کہ ہمارے باپ دادوں نے نام بھی نہیں سنا تھا کہ ایسی بیماری آئے گی، بڑی سی بڑی، کسی گھر میں ٹائیفائڈ اور بخار ہو جاتا تھا، ملیریا، لوگ سوچتے تھے اس کی موت ہو گئی ہے، یہ لا علاج بیماری ہے، اور آج بخار اور ملیریا ایک عام بیماری ہو چکی ہے۔ کینسر کیا ہوتا ہے، ایڈس کیا ہوتا ہے، ٹی بی کیا ہوتا ہے، نہیں پتا تھا لوگوں کو۔ یہ عذاب نہیں تو کیا ہے کہ طرح طرح کی بیماریاں دنیا میں نازل ہو رہی ہے۔ امت کا اختلاف ہر سطح پر، دو دوستوں سے لے کے بڑے بڑے اداروں تک، امت کا آپس میں لڑنا، یہ عذاب نہیں تو کیا ہے؟ کون کون سی چیز بتائے کہ آج مسلم امہ پر عذاب کے بادل منڈرا رہے ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ حرام خور جو قوم کے اندر بیاس کے کام کو رواج دے رہے ہیں، یہ خود بھی برباد ہو رہے ہیں اور پوری قوم کو برباد کر رہے ہیں، صرف مال کی محبت میں اور اپنی حرام خواہشیں پوری کرنے کے چکر میں۔ اور پھر اس پر المیہ یہ کہ ہماری نوجوان نسل ان کے ساتھ فوٹو کھنچوانا، ان کے گروپ میں شریک ہونا اپنے لیے بھائی سے فخر سمجھتے ہیں، یہ ان کے آئیڈیل بن چکے ہیں حرام کو۔
امت کی ضرورتوں پر امت کا خون چوسنے والے، مسلم عورتوں اور مسلم نوجوانوں کو بگاڑ کا ذریعہ بننے والے اور پوری قوم کو بربادی میں دھکیلنے والے، یہ سود خور، ان کو بتایا جائے، یہ جتنی باتیں بتائی دنیا کا کوئی مولوی اس کی کاٹ نہیں کر سکتا، کوئی مسئلہ کا ہو کہ بیاج خور کا دنیا اور آخرت میں یہ برا انجام، لیکن یا تو بتایا نہیں جاتا، اور بتایا جاتا تو کہ آج حالت یہ ہے کہ صرف ایمان اور اسلام زبان تک رہ چکا ہے، دلوں سے اسلام نکل چکا ہے، اس لیے آج لوگ اس سے رکنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ کہیں ہم لوگ اس حدیث کا مصداق نہ بن جائے کہ جس نے ایک درہم 20 روپیہ 30 روپیہ 50 روپیہ جانتے بوجھتے حرام کا اپنے پیٹ میں کھایا، اس نے 36 مرتبہ زنا کیا۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے عہد کر کے اٹھے کہ سگا باپ بھی اگر ہمارا بیاج کا کام کرتا ہوگا تو اس کی کمائی کا ایک لقمہ پیٹ میں نہیں جانے دیں گے۔ کیا بڑی بات اس کی کہ جو نہ رشتہ خون کا، نہ رشتہ ایمان کا، نہ عقیدے کا رشتہ اس چیز سے ہمارا۔ جب ہم رکیں گے اور ایسے لوگوں کو عزتیں دینا بند کریں گے اور ان کا بائیکاٹ کریں گے تب قوم میں کچھ سدھار کی امید ہے، ورنہ عذاب کی شکلیں طرح طرح سے بدل بدل کر نازل ہو رہی ہے اور ہوگی۔ اگر ان عذاب کے بادل کو چھانٹنا ہے آسمانوں سے اور رحمت کی برکھا برسانی ہے تو اب سب سے پہلا کام اگر ہے وہ عقل حلال ہے کہ دنیا میں رہیں گے، جیئیں گے، کھائیں گے، بھلے ایک دن ہو وہ حلال کا کما کے کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حرام تمام طرح کے حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ان بھائیوں کو جو امت کی بربادی کا ذریعہ بن رہا ہے اللہ ان کو بھی سمجھ عطا فرمائے اور حلال کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔